نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم اما بعد۔ میرے معزز و مکرم قابل احترام بھائیوں اور عزیز بہنوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الخالق آفیشیل ٹی وی چینل کی جانب سے آسان تجوید کو سبق نمبر 2 میں ایک مرتبہ پھر سے آپ احباب کی خدمت میں حاضر ہوں۔ پہلی سبق میں جو چیزیں بیان کی گئی ہیں وہ تو اصلاحات تجوید تھی، اور آج کا ہمارا دوسرا سبق لحن کے اوپر ہے۔ لحن لغوی اعتبار سے اگر دیکھا جائے تو یہ 2 لفظوں کے لیے استعمال ہوتا ہے۔ پہلا لفظ لحن لحون الحان، یعنی خوش الحانی، خوش آوازی کے لیے استعمال ہوتا ہے، اور دوسرا لحن غلطی کے لیے استعمال ہوتا ہے۔ یہاں پر لحن سے مراد غلطی ہے، اور آج ہم یہ معلوم کریں گے کہ قرآن پاک کو غلط پڑھنے کا کیا حکم ہے، اور اسی طرح قرآن پاک کو تجوید کے خلاف پڑھنے کا کیا حکم ہے، اور اسی طرح قرآن پاک کو تجویدی قواعد کے خلاف پڑھنے کا کیا حکم ہے۔ آج انشاءاللہ تعالی وہ آپ کے سامنے پیش کریں گے۔ تجوید کے خلاف جب ہم قرآن کریم کو پڑھیں گے اور اس میں غلطیاں کریں گے تو تجوید کی اصلاح میں عربی زبان کے اندر اس کو لحن کہتے ہیں۔ لحن کا مطلب ہے غلطی۔ پھر یہ جو غلطی ہیں یہ 2 قسم پر ہوتی ہیں، ایک ہوتی ہے بڑی غلطی اور ایک ہوتی ہے چھوٹی غلطی۔ تو آپ کو یہاں پہ 2 باتیں سمجھ آنی چاہیے۔ غلطی 2 قسم پر ہے، ایک لحن جلی ہے اور ایک لحن خفی ہے۔ لحن جلی سے مراد بڑی غلطی اور لحن خفی سے مراد ہے چھوٹی غلطی۔ اب ہم چلتے ہیں لحن جلی یعنی بڑی غلطی کی طرف۔ یہاں پہ ہمیں یہ بھی معلوم ہونا چاہیے کہ یہ جو بڑی غلطی ہے یہ 5 قسم پر ہوتی ہے۔ نمبر 1، ایک حرف کا دوسرے حرف سے بدل جانا۔ ایک حرف صحیح لکھا ہوا تھا اور اس کو ٹھیک پڑھنا چاہیے تھا، لیکن اس حرف کی جگہ آپ نے کوئی دوسرا حرف پڑھا، تو یہ بڑی غلطی کہلاتی ہے۔ اس کی مثال سورۃ الفاتحہ کی پہلی والی آیات، جیسا کہ الحمدللہ۔ الحمد یہاں پر جو بڑی ہا ہے یہ وسط حلق سے یعنی گلے کے درمیانی حصے سے ادا ہوتا ہے۔ اب ہم اگر الحمد کی بجائے چھوٹی ہاں پڑے، الحمد پڑے، تو یہ بڑی غلطی ہے، یعنی لفظ بگڑنے سے معنی بگڑ جاتی ہے۔ الحمد کو جب ہم صحیح پڑھیں گے تو اس کا معنی یوں ہوگا کہ تمام تعریفیں اللہ کے لیے ہیں۔ اگر ہم الحمد کی بجائے چھوٹی ہاں کے ساتھ پڑھے، الحمد پڑھے یعنی غلط پڑھے، تو اس وقت معنی یہ ہوگا کہ تمام مذمتیں اللہ کے لیے ہیں، نعوذ باللہ۔ تو ایک حرف کی جگہ دوسرا حرف پڑھنا یہ بڑی غلطی ہے، اس کو لحن جلی کہتے ہیں۔ لحن جلی کی دوسری قسم نمبر 2، کسی حرف کا کم کر دینا۔ ایک حرف ہے پورا اس کی ادائیگی کسی اور طریقے سے ہے، اس کو جب ادا کیے جاتے ہیں تو اس کے حروف پورے ہوتے ہیں، پھر اس کے اندر جب آپ کسی حرف میں کمی کرتے ہیں تو وہ حرف ہی ختم ہو جاتا ہے، پھر سے معنی تبدیل ہو جائے گا۔ جیسے کہ سورہ اخلاص کے اندر لم یلد ولم یولد، ولم یولد میں جو واو ہے اس واو کے اندر کمی کرتا ہے اور واو کو بالکل ختم کر دیتا ہے، لم یولد پڑھتا ہے، تو یہ بھی بڑی غلطی ہے، اس طرح سے بھی معنی تبدیل ہو جاتا ہے، تو یہ بھی لحن جلی کی غلطیوں میں سے ایک غلطی ہے۔ نمبر 3، کسی حرف کو بڑھا دینا۔ حرف تو پورے تھے اور ان کو صحیح پڑھا جاتا، لیکن کسی نے اس کے اندر اضافہ کیا، کسی حرف کو بڑھا دیا، اس بڑھانے کی سبب معنی میں چینجنگ آئی، تو یہ بھی بہت بڑی غلطی ہے، اس سے بچنا بھی بہت زیادہ ضروری ہے۔ مثال کے طور پہ سورہ اخلاص کو دیکھ لیجئے، لم یلد ہے، اور اگر کوئی شخص لم یلد کی بجائے
لم یالد پڑھتا ہے الف کا اضافہ کرتا ہے تو یہ بھی بہت بڑی غلطی ہے، اس طرح نہیں پڑھنا چاہیے۔ نمبر 4، حرکات و سکنات میں سے تبدیلی لانا۔ کہیں سکون تھا وہاں پہ حرکت پڑی، کہیں حرکت تھی وہاں پہ سکون پڑا، کہیں زبر تھی وہاں پہ پیش پڑا، کہیں پر پیش تھا وہاں پہ زبر پڑا، یا کہیں زبر تھی وہاں پہ زیر آپ نے پڑھا۔ مطلب کہ حرکات و سکنات کی غلطیاں کرنا، کہیں حرکت ہوتا ہے وہاں پہ آپ سکون لاتے ہیں، کہیں پہ سکون ہوتا ہے آپ وہاں پہ حرکت لاتے ہیں، تو ان جیسے حرکات و سکنات میں تبدیلیاں لانا یہ بھی ایک طرح کی غلطی ہے۔ مثال کے طور پہ سورۃ الفاتحہ میں ہے صراط الذین انعمت علیہم، اگر کوئی شخص انعمت کی بجائے انعمت پڑھتا ہے تو یہ غلط ہے، یا ان نون ساکن ہے انعمت پڑھتے ہیں نون پر زبر لاتا ہے تو یہ بھی غلط ہے۔ صحیح کس طرح ہے انعمت علیہم، تو یہ بھی بڑی غلطی ہے لحن جلی کی غلطیوں میں سے، اس سے بھی بچنا ضروری ہے۔ نمبر 5، کوئی تشدید والا حرف تھا، کسی نے اس کے اندر تخفیف کی، یعنی تشدید کو ظاہر نہیں کیا، بغیر تشدید کے ساتھ تشدید حرف کی ادائیگی کی، جیسا کہ ایاک نعبد، یہاں پر یا کو تشدید کے ساتھ پڑھنا چاہیے، اور اگر کوئی اس کو ایسی پڑھے ایاک نعبد تو یہ بھی لحن جلی کی غلطیوں میں سے ایک غلطی ہے، جو کہ بہت بڑی غلطی ہے، اس سے بچنا بہت ہی زیادہ ضروری ہے۔ ان 5 قسم کی غلطیوں کو لحن جلی کہا جاتا ہے۔ لحن جلی کا حکم کیا ہے؟ لحن جلی کا حکم، دنیاوی حکم یہ ہے کہ لحن جلی کے ساتھ قرآن پاک کی تلاوت کریں یہ حرام ہے، اور آخرت میں اللہ جل شانہ اس جیسی غلطیوں سے نہ بچنے پہ اللہ تعالیٰ انسان کو عذاب دیتا ہے۔ غلطی کی دوسری قسم لحن خفی ہے۔ لحن خفی کس سے کہتے ہیں؟ تجوید کے اندر کچھ خاص قواعد مقرر کر دیے گئے ہیں۔ وہ قواعد یہ ہیں کہ حرف را جس کے اوپر زبر یا پیش آئے تو حرف را کو پر پڑی جائے گی، اور اگر لفظ اللہ سے پہلے کسی حرف کے اوپر زبر یا پیش آئے تو لفظ اللہ کو پر پڑا جائے گا۔ اور اسی طرح کچھ الفاظ ایسی ہیں کہ ان کو موٹا کر کے پڑھنے کا حکم ہے۔ مثلا أَلَمْ تَرَ كَيْفَ فَعَلَ رَبُّكَ بِأَصْحَابِ الْفِيلِ۔ اب اس آیات مبارکہ کو میں قصداً موٹا ہونے کی بجائے میں اس کو باریک کر دیتا ہوں، ان کی قواعد کو۔ أَلَمْ تَرَ كَيْفَ فَعَلَ رَبُّكَ بِأَصْحَابِ الْفِيلِ۔ اس آیات کو پہلی ہی مرتبہ جب میں نے تلاوت کیا، زبر کے موجودگی کے وقت اس کو میں نے پر کر دیا تو یہ خوبصورت لگ رہا تھا، اور دوسری بار جب میں نے اس کی تلاوت کی زبر کے موجودگی کے باوجود میں نے اس کے اندر ترقیق یعنی میں نے اس کو باریک پڑھا تو اس کی جو خوبصورتی تھی، جو زینت تھی، وہ ساری ختم ہو گئی۔ تو اس لیے میں نے جو عرض کیا کہ حرفوں کے جو قاعدے مقرر کر دیے گئے ہیں کہ ان کو موٹا پڑھنا چاہیے یا ان کو باریک پڑھنا چاہیے، تو یہ قاعدے ان حروف کے تحسین اور عمدہ ہونے پر دلالت کرتا ہے۔ تو اس لیے ان جیسی غلطیوں سے بھی بچنا چاہیے۔ جہاں پر را کے اوپر زبر یا پیش آئے تو را کو پر پڑھنا چاہیے، اور اسی طرح لفظ اللہ پر یا اس سے پہلی والی حرف پر زبر یا پیش آئے تو لفظ اللہ کو بھی پر پڑھنا چاہیے۔ لحن خفی کا حکم یہ مکروہ تھا۔ آج کا ہمارا دوسرا سبق، اگلے سبق تک کے لیے اپنے بھائی عبداللہ خالد کو اجازت دیجیے۔ اللہ حافظ۔